السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7207۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا تعلیم فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، آگ میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے خدا نہ خواستہ کہیں ہم ان 5 قسم کے لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہم نے ابھی سے توبہ کر لینی ہے اور اپنی جنت کی فکر کرنی ہے۔ تو اس میں سے پہلے وہ لوگ ہیں، پہلے وہ جاہل لوگ جنہیں حلال حرام میں کوئی تمیز نہیں اور دوسروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں اور اہل و عیال اور مال و منال تک سے بے پرواہ ہیں۔ یعنی انسان جسے کیا کہتے ہیں، جس نے جدھر چاہا ہانک دیا اور وہ اس طرف چل پڑے، یعنی تحقیق نہ کی، دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہ کی، آیا اسلام ہمارا کیا کہتا ہے، ہماری تعلیمات کیا ہیں، خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، خود تحقیق نہیں کی، جاننے کی کوشش نہیں کی، حق کی تلاش میں نہیں رہا، اور اہل و عیال اس کے کیا کریں، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، یعنی یہ چیز جاننے، بس ان کو رزق چاہیے۔ اب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ چوری کرتے ہیں، جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ چوری نہ کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم نے بھی تو پیٹ پالنا ہے، ہم نے چوری کر لی تو کیا ہو گیا۔ تو یعنی ان کو نہیں پتہ یہ حرام ہے، چوری نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن جب یہ باتیں نہیں پتہ چلتی ہیں اور بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کسی طرح سے بھی اپنا پیٹ پالنا ہے اور بس چلتے چلے جانا ہے، اور مختلف قسم کی تعلیمات ہیں وہ لے رہے ہیں، ان کو نہیں پتہ یہ کیا صحیح کیا غلط ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے، آنکھیں بند کر کے کسی کی بات کو نہ سننا ہے، نہ ان کے پیچھے چلنا ہے، بلکہ خود بھی تحقیق کرنی ہے آخر یہ بات کہاں تک صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرا، وہ خائن شخص جسے معمولی سی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ خیانت کرنے لگتا ہے۔ یعنی اب دیکھ لیں عام سی بات ہے، اب کسی گھر میں جیسے مائیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، اب ان کو تھوڑی سی بھی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کو کیونکہ جہالت ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم کام کر رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں، تو اگر کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے تو ہم مانگ لیں کسی سے، مانگنے کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ یعنی عموماً یہی دیکھا گیا ہے، تو یہ خیانت ہے۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی سی بات، کسی نے کوئی بات معمولی سی بھی کر دی، وہ بھی جا کے کسی کو بتا دی، تو اس طرح سے جو خیانت ہوتی ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا، تو اس کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا ہے کہ ہم نے کسی کی بات کسی کو نہیں بتانی، کسی کا مال نہیں کھانا، سوئی کی نوک کے برابر بھی چیز کسی کی نہیں لینی، کیونکہ قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا، یعنی تیسرا وہ شخص ہے جو آگ میں جانے والا ہے، جو تیرے اہل اور مال میں تجھے دھوکہ دینے والا ہو، یعنی جو دھوکہ باز ہیں لوگ، یعنی دوست بن کے ملتے ہیں، دوست بن کے قریب لگتے ہیں، لیکن ہوتا یہ وہ نقصان دیتے ہیں، وہ اہل کے معاملے میں بھی اور مال کے معاملے میں بھی، یعنی اتنے ہمدرد اور مخلص بن کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے جیسا مخلص کوئی نہیں ہے، تو ہوتا ہے کیا ہے، پھر وہ دھوکہ دینے لگتے ہیں اہل و عیال کے معاملے میں بھی اور مال کے معاملے میں بھی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخیل یا جھوٹے آدمی کا ذکر کیا کہ وہ بھی آگ میں جائے گا، بخیل یا جھوٹا، دونوں باتیں ہیں یہ، تو یا تو وہ بخیل ہو سکتا ہے یا جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اور پانچواں، وہ شخص جو فحش گوئی اور گالیاں بکنے والا ہو۔ اچھا دیکھیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں، گالیاں دینے لوگ شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ گالیاں بکنا اور فحش گوئی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسپیشلی اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے تو بہت اچھے بن جاتے ہیں، تو تنہائی میں پھر ایسے گالیاں دیتے ہیں، یا دوستوں کے ساتھ مل کے تو تب دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی زبان کو خراب کریں۔ ہماری زبان سے خیر کا کلمہ نکلنا چاہیے، گالیاں بکنے سے بچنا چاہیے۔ گالی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، فحش کلامی کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھیں یہ فحش کلامی ہے اور ہمارے اسلام میں منع ہے یہ آپ نہ کریں، تو وہ سادہ سمپل سے کہہ دیتے ہیں جی اصل بات یہ تو سچ بات ہے، کوئی جھوٹ بات تھوڑی ہم کر رہے ہیں، یہ تو سچی بات ہے۔ دیکھیے فحش کلامی سچی بات آپ نہیں کر سکتے، اس میں فحش تو فحش ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور گالی بھی نہیں دینا چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کے لیے ہمیں علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج عمل کی باتوں میں ہمیں جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔